جب دوسری پڑھیں ان کو سوچا کریں وہ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے۔ جب دوسری پڑھیں ان کو سوچا کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نظر آ جائے۔ ہاں اس میں ایک راز ہے، بعضوں کو ایسے ہو گیا ہے، پھر آپ کا ایمان دیکھنا کتنا مضبوط ہوگا۔ ان کو سوچا کریں، انہوں نے خدا کے سامنے تم کو کھڑا کر دیا ہے۔ کہا جب آدمی نماز پڑھتا ہے نصب وجہہ الیہ، خدا اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ آقا جی نے کہا ہے نمازوں کو چھوڑتے ہو بلکہ نمازوں میں اضافہ کرو۔ آقا جی نے کہا آدمی فرضوں کے بعد نفل زیادہ پڑھتا ہے، آقا جی کہتے ہیں خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی نظر بن جاتا ہے۔ خدا تو نہیں بن جاتا، خدا کی قدرت اس میں آ جاتی ہے۔ جیسے خدا کرتا ہے چاہتا ہے ایسے وہ بھی چاہتا ہونے لگتا ہے۔ خدا کی قدرت اس کے اندر آ جاتی ہے، جو زبان سے نکلتا ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ بھی جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تم کو خدا نے، نبی کریم نے آقا اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ کہو اللہ بہت بڑا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بہت زبردست صورت ہے، اس کی بڑی تعریف ہے۔ ہمیں اس ساتھ انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام اور رحمتیں اتاری ہیں ہمیں ان پہ کر دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب نیت دل میں ایک چیز کی قدر گوا دی ہاتھ سے نکل گئی۔ کتنی بڑی چیز ہے، خدا کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ آہستہ آہستہ آپ لگیں گے، نیت سے آپ کو محسوس ہوگا میں خدا کے سامنے ہوں نہ ہوں۔ نماز کے بعد نماز کے اندر آپ کی حالت میں فرق ہوگا، فرق ہوگا۔ آپ ظاہر ایک بادشاہ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو فرق ہوتا نہیں ہوتا ہے، آپ پر اس کی ہیبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے خدا تعالیٰ کا آپ پہ اثر شروع ہو جائے گا۔ اتنا بڑا تعلق آپ کو ملا ہے، اللہ 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 کے سامنے کھڑا کر دیا کہ نماز پڑھو، خدا سے رابطہ پیدا کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا خدا سے رابطہ توڑتا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے، آقا جی نے کفر کہا ہے، زنا شراب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بے نمازی کی قبر میں آقا جی کہتے خدا سانپ رکھے گا، قیامت تک اس کو ڈسے گا کہ اگر میں وہی سانپ ہوں جو حدیث میں کہا تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو ڈسے گا۔ بعضوں کو کشف قبور ہوا، دیکھا سانپ بے نمازی کو ڈس رہا تھا، وہ آدمی پاگل ہو گیا اس عذاب کو دیکھ کے۔ نبی کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے۔ آپ کے دل میں خوف آئے یا نہ آئے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن عقل سے اور دل سے آپ تو مانتے ہیں، حضرت سب مانتے ہیں، تو آپ کو دل کرے نہ کرے آپ یہ چیزیں کریں۔ جیسے آپ دوائی دل کرے نہ کرے لیکن شفا کے لیے کھاتے ہیں، دل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو یقین ہوتا ہے دوائی سے شفا ہوتی ہے، دل مانے نہ مانے نہیں، تو اس سے زیادہ یقین آپ کو اللہ اور نبی کی بات پہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ میرا دل جب چاہے گا نماز پڑھیں، دل مانے نہ مانے نماز پڑھیں آپ، دل کرے نہ کرے صلی علی محمد کہیں آپ، دل میں ڈر ہو خدا کا یا نہ ہو استغفر اللہ آپ کہیں، بات تو پوری کی نا آقا جی کی۔ خدا جب رحمت پہ آئے گا تو کر ہی دے گا کچھ نہ کچھ۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ یہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے میرا دل پتھر ہو گیا، میرا جب دل صاف ہوگا میں نماز سے نہ کہا کرے۔ آپ کو کہا آپ کریں، آپ ایسا کریں، خدا کا کرم آئے گا۔ اس کا کرم بھی کوئی چیز ہے کہ نام تو لے لیا اس کا تم نے، اور آج سے جا کے بسم اللہ کر کے نمازوں کو شروع کریں، وظیفوں کو شروع کریں، ان کو نہ چھوڑیں۔ اس سے طاقت روحانی آئے گی، کیونکہ یہ وظیفے آقا کی ذات سے نکلے ہیں اور آقا کا فیض اس میں ہوگا، چاہے کدھر سے بھی آئے۔ نماز میں آقا کا فیض، قرآن میں آقا کا فیض، تسبیحات میں آقا کا فیض۔ ہاں ان چیزوں کو کریں، پھر آپ سے اچھے کام زیادہ ہوں گے۔ جب اچھے کام زیادہ ہوں گے گھر میں رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوں گی، مصیبتیں خود کم ہو جائیں گی، روشنی آئے گی، اندھیرا چلا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو لازم کریں۔
جن چیزوں کو اللہ نے کہا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا اس پر یقین رکھیں. اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے.